بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں ایک خدا کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح ارض پر لاتعداد نبی اور لاتعداد ظالم بھیجے. دیکھیں جی، ظلم کرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس کا ظلم یاد کیا جاتا ہے، اور اچھا کام کرنے والا بھی مر جاتا ہے لیکن اس کے کام اچھائی والے اچھے طریقے سے یاد کیے جاتے ہیں. انسان ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی کہ سب سے افضل ذات. اور دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خود مختار کر دیا، یعنی کہ سب کچھ خود ہی کرتا ہے. تو کافی ایسے ظالم قوم آتی رہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں یہودی تھے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاتعداد نبی بھیجے، لیکن وہ قوم گمراہ رہی، اور گمراہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. وہی حال ہم پاکستانی قوم کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طریقے کی بادشاہت اس کے اوپر میں مسلط کرتا ہوں. یعنی کہ جو بھی سارے کام کرتوت ہیں وہ ہمارے خود کے ہیں. میں ضلع کشمور 8 کندکوٹ سے بات کر رہا ہوں، ظفر علی شیخ. میری ایک التجا ہے. ویسے مسلمان قوم غیور قوم ہے، غیرت مند قوم ہے. ہم ناحق کسی ہندو کو بھی قتل نہیں کرتے، کہ کیوں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہندو یا کافر بھی ہے تو آپ اس کو ناحق قتل نہ کریں، سمجھائیں. ہمارے کندکوٹ شہر کے اس طرح کے حالات ہیں، اور یہ میری خاص کر کے ریکویسٹ ہے صدر مملکت، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور سندھ کے وزیر اعظم اور آئی جی سندھ کو، کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کرے، کیونکہ ہم بھی ایک آخر انسان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ ہم غریبوں کو پروٹوکول دیں، ہم غریبوں کی مدد کریں. ادھر ہمارا جینا کندکوٹ شہر میں حرام ہو چکا ہے. خدا را اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمارے اوپر اتنی فضیلت دی ہے تو کچھ رحم کریں. ادھر آئے دن ڈکیت کا مسئلہ، چوری کا مسئلہ، پھر لٹ کا مسئلہ، جس کو جہاں ملتا ہے غریب کو اٹھا کے چلا جاتا ہے. امیر اور سردار اور بڑے لوگ وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن مر مٹ غریب رہا ہے. دیکھیں جی، میں ایک دکاندار ہوں، دہاڑی 300 روپے کماتا ہوں. اگر خدا نخواست مجھے کوئی اغوا کرتا ہے، میرے بچوں کو اغوا کرتا ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے 50 لاکھ کی، میں تو ساری زندگی 50 لاکھ نہیں دے سکتا. اگر ایک بندہ مزدور ہے جس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، اگر اسی کا بچہ، اسی کی بچی یا اسی کو کوئی اغوا کر لیتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے 30 لاکھ روپے کی، وہ 15,000 روپے کمانے والا بندہ، کیا وہ بندہ اسی کو 30 لاکھ روپے دے سکے گا؟ وہ تو مرنے ہی دے گا نا. تو اسی طرح ہم مظلوم اور غریب مر رہے ہیں، اور مسلمان کو کاٹ رہا ہے. ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. کبھی اسی کے بھی بچے اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی وہ اٹھ کے جا رہے ہیں. مسلمان سر عام ڈاکو لوگ سر عام ان کو گولیاں مار کے اس کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. آخری زمان میں اسی طرح ہی ہوگا. مسلمان کو قتل کرے گا ناحق 4 پیسوں کے لیے. مانتے ہیں یہودی فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہودی ہیں، ان کے دل میں ترس نہیں. لیکن ہم تو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے دل میں تو ترس ہونا چاہیے. اور اس طرح مظلوم کو قتل کر کے ان کے اوپر ظلم نہ ڈھایا جائے. تمام افسروں کی میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ خدا را کندکوٹ کشمور کی عوام کے اوپر رحم کیا جائے. ڈاکوؤں کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں، وہ تو لوگ اٹھائیں گے ہی. یہ جب مکے کے لوگ تھے نا، جو عربی لوگ تھے، اس دور میں ان کو امی کہا جاتا تھا. امی کا مطلب ہوتا ہے نہ سمجھ نہ پڑھ.
بالکل دماغ سے فارغ۔ ہمارے ڈاکوؤں کی یہ حالت ہے، یا تو ان کو سمجھایا جائے یا تو خدا را ان کے لیے فنڈ دیا جائے تاکہ ہم غریبوں کے لیے روزگار کرنا آسان ہو۔ ویسے اتنی مہنگائی مسلط ہمارے اوپر کر دی گئی ہے، اوپر یہ ڈاکو، یہ چوریاں، یہ یہ اغوا کے کیس تمام پریشان کر کے رکھ دیا۔ ایک بندہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا تو ان کو پیسے کہاں سے دے؟ خدا را ہمارے اوپر رحم کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔